9 ذی الحج شریف کو ایک لڑکا اپنے گھر سے باہر نکلا اور کھیت میں ہل چلانے والے ایک بیل کے پیچھے ہو لیا۔ اچانک بیل اس لڑکے کی جانب مڑا اور نام لے کر یوں بولا، اے فلاں، تم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ لڑکے نے بیل کو اس طرح بات کرتے سنا تو خوف زدہ ہو کر فوراً گھر آیا، اور گھر کی چھت پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ سینکڑوں میل دور میدان عرفات کا منظر دکھائی دے رہا ہے، جس میں حجاج کرام گھروں سے دور اللہ پاک کی رضا کے حصول کی خاطر جمع تھے۔ اس لڑکے نے یہ دیکھا تو اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، میری پیاری امی جان، مجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے راہ خدا میں وقف کر دیجیے، اور مجھے بغداد شریف جا کر علم دین حاصل کرنے اور اللہ پاک کے نیک بندوں کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا فیضان حاصل کرنے کی اجازت عنایت فرمائیے۔ امی جان نے اس کا سبب پوچھا تو اس لڑکے نے بڑے احترام کے ساتھ سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اللہ پاک کی مرضی رضا پر امی جان نے لبیک کہا اور راہ خدا کے اس ننھے مسافر کے لیے سامان تیار کرنا شروع کر دیا، اور 40 دینار یعنی سونے کے سکے اپنے لخت جگر کی قمیص کے اندر سی دیے۔ پھر سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے لخت جگر سے وعدہ لیا کہ ہمیشہ اور ہر حال میں سچ بولنا، اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہوئے الوداع کہا، جاؤ، میں نے تمہیں راہ خدا میں ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا، اب میں یہ چہرہ قیامت سے پہلے نہ دیکھوں گی۔ اللہ کی یہ نیک بندی جانتی تھی کہ اب میں جیتے جی اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ سکوں گی۔ ناظرین، یہ لڑکا ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ بغداد کی جانب چل پڑا۔ راستے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ 60 ڈاکو قافلے کا راستہ روک کر لوٹ مار کرنے لگے۔ انہوں نے کسی کو بھی نہ چھوڑا اور ہر ایک سے اس کا مال و اسباب چھین لیا، مگر اس لڑکے کو کم عمر جانتے ہوئے کسی نے کچھ بھی نہ کہا۔ ایک ڈاکو نے قریب سے گزرتے ہوئے ایسے ہی پوچھا، کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ لڑکے نے بغیر ڈرے جواب دیا، ہاں، میرے پاس 40 دینار یعنی 40 سونے کے سکے ہیں۔ ڈاکو نے سمجھا کہ ہم سے مذاق کر رہا ہے اور آگے چلا گیا۔ اس لڑکے سے کسی اور ڈاکو نے بھی پوچھا تو اسے بھی یہی جواب دیا کہ اس کے پاس 40 سونے کے سکے ہیں۔ جب یہ دونوں ڈاکو اپنے سردار کے پاس گئے تو اسے بتایا کہ ہم نے قافلے میں ایک ایسا جرأت مند لڑکا دیکھا جو اس حالت میں بھی ہم سے نہیں ڈرتا اور ہم سے مذاق کرتا ہے۔ سردار نے کہا، کیا مذاق کرتا ہے؟ اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ لڑکا آیا تو سردار کے پوچھنے پر اب بھی وہی کہا جو پہلے کہا تھا کہ میرے پاس 40 سونے کے دینار ہیں۔ سردار نے تلاشی لی تو واقعی اس کے لباس میں سے 40 دینار یعنی 40 سونے کے سکے مل گئے۔ لڑکے کے سچ بولنے پر سب حیران ہوئے اور اس سے سچ بولنے کا سبب پوچھا تو لڑکا کہنے لگا، میری امی نے گھر سے نکلتے ہوئے وعدہ لیا تھا کہ ہمیشہ اور ہر حال میں سچ بولنا، اور میں اپنی امی کا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ ڈاکوؤں کا سردار یہ سن کر رو پڑا اور کہنے لگا، ہائے افسوس، یہ لڑکا اپنی امی سے کیے ہوئے وعدے کی اس طرح پاسداری کرے، اور ایک میں ہوں کہ سالہ سال ہو گئے اپنے رب کے عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ اس سردار نے روتے ہوئے راہ خدا کے اس ننھے مسافر کے ہاتھ پر توبہ کر لی، اور اس کے باقی ساتھی بھی یہ کہتے ہوئے توبہ کرنے لگے کہ اے سردار، جب لوٹ مار کے برے کاموں میں تو ہمارا سردار تھا تو اب نیکی کی راہ پر بھی تو ہی ہمارا سردار ہوگا۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ناظرین، راہ خدا کا یہ ننھا مسافر کوئی اور نہیں تھا بلکہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیارے پیر و مرشد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سچ بولنے کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں کہ سچ کی برکت ڈاکوؤں کو سردار سمیت توبہ کی سعادت نصیب ہو گئی۔ ناظرین، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دینی دنیاوی تمام معاملات میں سچ بولے۔ سچ بولنا نجات دلانے اور جنت میں لے جانے والا کام ہے۔